رومی فرماتے ہیں دل کے دل بر دید کے ماند ترش، بلبلے گل دید کے ماند خمش، کہ جب انسان اپنے محبوب کو دیکھ لیتا ہے تو اس محبوب کو دیکھنے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا دل وہ شاد نہ ہو۔ جب وہ اپنے محبوب کو دیکھ لیتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں بلبلے گل دید کے ماند خمش، اس بلبل کی طرح جو پھول کو دیکھتی ہے تو وہ چہچہانے لگتی ہے، وہ نغمے گانے لگتی ہے، اسی طرح سے جب محب اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو وہ چہکانے لگتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جو اس سے پہلے وہ بیان کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ آپ اس پہ مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ماہی بریاں ز آسیب خضر، زندہ شد در بحر گشت و مستمر، کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بھنی ہوئی مچھلی لے کے چلے تو جب وہ مقام خضر پہ پہنچے تو وہ بھنی ہوئی مچھلی حضرت خضر علیہ السلام کی برکت سے جب اس کو پانی لگا تو وہ زندہ ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں بس اسی طرح سے جب مرجھایا ہوا دل اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو وہ دل زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال جیسے ہی ہمارے دل میں آتا ہے ہمارا دل شاد اور آباد ہو جاتا ہے۔ رومی اسی وجہ سے فرماتے ہیں نا سید و سرور محمد نور جہاں، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جان کا نور ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، بہتر و مہتر شفیع مجرماں، وہ سب سے بڑے شفیع ہیں، وہ قیامت والے دن ہم گناہ گاروں کے مددگار ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ اسماعیل میٹھی آپ فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے، میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر کوئی شک اور شبہ آ جائے تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ جیسے فرمایا گیا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کو اس کی اولاد، اس کے مال، اس کے ماں باپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ پس جو محب ہے وہ اپنے محبوب کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اس کا دل راضی ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی ذات کے محبوب ہیں اور ہمارے بھی وہ محبوب ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہ بھی بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اسی طرح سے عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرو، جیسے اللہ بھیجتا ہے، جیسے فرشتے بھیجتے ہیں ویسے ہی تم بھی بھیجو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس جہان میں محبت کا مرکز و محور ہے، تمام محبتیں آپ کے لیے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں یار چوں با یار خود بنشستہ شد، کہ جب دوست اپنے دوست کے پاس بیٹھتا ہے، صد ہزاراں لوح دل دانستہ شد، تو ڈھیروں ڈھیر راز کی باتیں اس پر آشکار ہو جاتی ہیں۔ یار چوں با یار خود بنشستہ شد، کہ جب ایک دوست دوسرے دوست کے پاس بیٹھتا ہے، صد ہزاراں لوح دل دانستہ شد،
تو سینکڑوں ہزاروں باتیں جو لوح محفوظ کی ہیں وہ اس کے دل پہ عیاں ہو جاتی ہیں، وہ کھل جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جب کفار مکہ نے کہا کہ ہم آپ کی بات تو سنیں لیکن آپ کے پاس یہ جو غریب لوگ موجود ہیں ان سے ہٹ کے وقت چاہیے، تو اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے آپ کو ان سے جدا نہیں کرنا، یہ آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایسے اس کے اوپر پاسداری کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہم خود اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ شاید حضور کو گھر میں کوئی مصروفیت ہے، کوئی کام ہے، اور ہم ایک ایک دو دو کر کے آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے چلے جاتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اور جیسا بھی کوئی ضروری کام ہوا وہ ہمارے درمیان موجود رہیں گے جب تک ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو رومی فرماتے ہیں یار چوں با یار خود با نشستہ شد، کہ جب ایک دوست اپنے دوست کے پاس بیٹھتا ہے، صد ہزاراں لوح دل دانستہ شد، تو اس کے دل پر ہزاروں راز جو ہیں وہ افشاں ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب کوئی مرید اپنے شیخ کے پاس بیٹھتا ہے اور شیخ اپنے مرید کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اس شیخ کے اوپر، اس شیخ کے دل پہ مہربانی فرماتے ہوئے لوح کے راز جو ہے وہ افشاں کرتا ہے، اور جب لوح کے راز اس پہ افشاں ہوتے ہیں تو وہ جو بیان کرتے ہیں وہ پھر موتیوں سی قیمتی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر مرید کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ جو بیان کرتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بیان کرتا۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اللہ رب العزت کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے ساتھ محبت کرنے والے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے دل کے اوپر لوح کے جو راز ہیں وہ افشاں کر دیتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیشانی یار، راز کونینش نماید آشکار۔ لوح محفوظ آپ فرماتے ہیں کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ تیرے محبوب کی پیشانی ہے، وہ تیرے محبوب کا ماتھا ہے، اور وہ لوح محفوظ ہے۔ اس کے اوپر دونوں جہانوں کے راز جو ہیں وہ آشکار ہوتے ہیں۔ وہ بیٹھا تو زمین پہ ہوتا ہے لیکن اس کی نظر عرش بری پہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کہ دل جب بیدار ہو جاتا ہے تو بندہ بیٹھتا زمین پہ ہے، فرش پہ ہے، اور باتیں عرش کی کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ رب العزت اس پہ لوح کے جو محفوظ راز ہیں وہ افشاں کر دیتے ہیں۔ ہمارے شیخ محترم سیدی سندی سائیں شیر محمد گیلانی قادری فتح پوری، آپ بھی اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اکھ دل والی جد کھل جاندی عرش فرش ہون یکسان بیلی، کہ جب دل کی آنکھ بیدار ہو جاتی ہے تو عرش فرش دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ نہ تو انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں بیٹھا فرش پہ ہوں، نہیں، وہ فرش پہ بیٹھا بھی ایسے ہے جیسے عرش پہ ہے، اور وہ عرش پہ بیٹھا بھی ایسے ہے جیسے وہ فرش پہ ہے۔ اس کے لیے یہ دونوں چیزیں برابر ہو جاتی ہیں، وہ یکساں دیکھتا ہے۔ اقبال دوسری جگہ فرماتے ہیں نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ گدڑی والے لوگ جن کو تو حقیر سمجھتا ہے کہ یہ پیر صاحب تو بڑی گاڑی والے ہوں گے، بڑے ترے والے ہوں گے، بڑے جبے والے ہوں گے، نہیں، یہ جن کو تو حقیر سمجھتا ہے نا کہ یہ تو کوئی نہیں ہے، بڑے ماڑے سے کپڑے اور اسی طرح سے چلتا پھرتا ہے اور عام سا نظر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو ماڑا نہ سمجھ، یہ اللہ رب العزت نے اس کو ید بیسا دیا ہوتا ہے۔ نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ید بیضا دیا ہے جس کے لیے وہ جو کہہ دیں ویسے اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی معاملے میں اگر قسم اٹھا لیں گے کہ باری تعالیٰ ایسے کرنا ہے
تو اللہ تعالیٰ تقدیر کو تبدیل کر کے ویسے کر دے گا، یہ نہیں کرے گا کہ نہیں میں نے تقدیر میں ایسے لکھا ہے اور اس کو میں بدل نہیں سکتا، نہیں، وہ ویسے کر دے گا۔ رومی فرماتے ہیں ہادیے راست یار اندر قدوم، کہ جو اللہ تعالیٰ کا متلاشی ہے، جو اللہ رب العزت کے راہ میں چلنے والا ہے اور اس کے راہ میں وہ قدم رکھ دیتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ زیں گفت اصحابی نجوم، اسی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے، جو جس کی اقتداء کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ آپ خود بھی سرچشمہ ہدایت ہیں، جو آپ کے پاس بیٹھنے والے ہیں وہ بھی سرچشمہ ہدایت ہیں، تو جو شیخ کامل ہے وہ خود بھی سرچشمہ ہدایت ہوتا ہے، اور جو اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی ہدایت کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں نا صحبت صالح ترا صالح کند، نیک بندے کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی۔ جیسے قرآن کریم میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ موجود ہے کہ آصف بن برخیہ آپ کے دربار میں بیٹھنے والے تھے، آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو بلقیس کا تخت لے کے آئے؟ پلک جھپکنے سے پہلے آصف بن برخیہ نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا۔ جب وہ لے آئے تو آپ نے پھر یہ نہیں کہا کہ یہ میری کرامت ہے، میرے پاس بیٹھنے والوں کی یہ شان ہے، آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ جو اس نے مجھ پہ بھی کیا ہے اور میرے پاس بیٹھنے والوں پہ بھی کیا ہے۔ رومی فرماتے ہیں بس جو بندہ سلوک کا سفر شروع کرتا ہے بس وہ بھی برکت والا ہے اور اس کا شیخ بھی برکت والا ہے، اور اس پہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ہدایت والا ہوں، میرے پاس بیٹھنے والے بھی ہدایت والے ہیں، تو بس جو جس کی اقتداء کرے گا وہ ہدایت حاصل کر جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں بس اسی وجہ سے جو تیرا شیخ ہے، جو تیرا راہبر ہے، اس کو تو ہدایت کا ستارہ سمجھ، وہ تیرے لیے منبع نور ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت یافتہ ہے، بس وہ جو بھی عمل کرے تو نے اس کو ماننا ہے، تو نے سر تسلیم خم کرنا ہے، تو نے عقل کو پس پشت ڈالنا ہے، پھر تو کامیاب ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں چشم را باروئے اومی دار جفت، آنکھ کو اس کے چہرے کے قریب رکھ، کہ جو تیرا محبوب ہے نا اس کو دیکھ کے تیرا دل خوش ہوتا ہے، بس اپنی آنکھ کو اس کے چہرے کے قریب رکھ، اگر تو اس میں دوری لائے گا تو دھندلا پن پڑے گا، جب دھندلا پن پڑے گا تو پھر تو ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا۔ آپ فرماتے ہیں صرف یہی نہیں، تو بحث و مباحثہ اور تکرار میں نہ پڑ، کہ تو لوگوں کے ساتھ بحثیں کرتا رہے، تکرار کرتا رہے، مقابلے کرتا رہے، مناظرے کرتا رہے۔ اگر تو بحث و مباحثہ، تکرار، مکالمے، مناظرے کرے گا تو پھر وہ تیرے درمیان اور تیرے شیخ کے درمیان گرد کی مانند ایک دھندلا پن آ جائے گا، تو اس کے بارے میں بحث کے اندر بھی نہ پڑ، جو کوئی جو بھی کہتا رہے کہتا رہے، تو نے جب اس کو راہبر مان لیا ہے تو پھر تو اس کو پختہ ہو کے مان کے رکھ، پھر تو اس کے اندر بحث مباحثہ نہ کر۔ آپ فرماتے ہیں نجم اندر ریگ و دریا رہنماست، ستارہ صحرا میں، دریا میں، سمندر میں راہ دکھانے والا ہوتا ہے۔ آج بھی سمندری سفر کرنے والے ستاروں سے سمت معلوم کرتے ہیں، جب سب چیزیں جواب دی جاتی ہیں تو پھر وہ ستاروں سے جانتے ہیں کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ پہلے بھی اسی طرح سے ستاروں سے صحراؤں میں، دریاؤں میں سمتیں معلوم کی جاتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ستارہ صحرا میں، دریا میں، سمندر میں رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے،
آپ فرماتے ہیں چشم اندر نجم نہ کو مقتداست، آپ فرماتے ہیں آنکھ کو ستارے کے ساتھ لگائے رکھ، اگر ستارے سے تیری آنکھ اوجھل ہو جائے گی تو پھر تو ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا۔ چشم اندر نجم نہ کو مقتداست، کہ جو آنکھ ستارے سے ہٹ جاتی ہے وہ ہدایت نہیں پاتی، وہ بھٹک جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پس اسی طرح سے تو آنکھ کو ستارے کے اوپر جما کے رکھ اور اس کی اقتداء کرتا رہے، اس کے پیچھے چلتا رہے، جب تو اس کے پیچھے پیچھے چلے گا تو ہدایت حاصل کر جائے گا۔ اسی وجہ سے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جس پر باری تعالیٰ تو نے انعام کیا ہے۔ وہ انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو ان لوگوں کے رستے کے اوپر چل کے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں کہ وہ محبوب تیرا جس پہ تو نے اپنی آنکھ جما لی ہے اور وہ تیرے لیے ستارہ ہے اور تو اس سے ہدایت حاصل کر رہا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لوح کا جو علم ہے وہ کیسے کھولا ہے۔ آپ مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا فرمایا ہے کہ ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا، کہیں یہ بھی موجود ہے کہ آدم علیہ السلام بیٹھ کے کسی جگہ وہ علم حاصل کرتے رہے ہیں؟ نہیں، ایک پردہ تھا وہ ہٹایا اور فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا کہ پوچھو اس سے کیا پوچھنا ہے۔ رومی فرماتے ہیں بس اسی طرح سے وہ پردہ ہے وہ ہٹا دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ زانو تلمس طے کرنا پڑتا ہے اور اس کو بار بار گردانیں کرنی پڑتی ہیں، وہ رومی فرماتے ہیں نہیں، اس چیز سے نہیں ہے۔ ہاں فرماتے ہیں کہ پس اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ایسا سیراب کرتا ہے کہ جو چیز جس چیز کے لائق ہوتی ہے اور جو لفظ جس چیز کے لائق ہوتا ہے ان کی زبان سے جاری ہوئی ہوتا ہے، وہ بولتے ہی خیر ہیں، ان کی زبان سے شر نکلتا ہی نہیں ہے۔ رومی فرماتے ہیں نوح 900 سال در راہ سوئے، بود ہر روزش تذکیر نوے، کہ نوح علیہ السلام نے 900 سال تک روزانہ تبلیغ کا کام کیا ہے۔ نوح نے 100 سال در راہ سوئے، کہ نوح علیہ السلام 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور روزانہ واعظ کرتے رہے۔ بود ہر روزش تذکیر نوے، وہ روزانہ نئی تقریر کرتے تھے، نیا بیان کرتے تھے، نیا واعظ فرماتے تھے۔ اب وہ کیسے تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ کسی جگہ سے کسی مدرسے میں علم تو حاصل نہیں نہ کیا تھا کہ وہ کہیں سے رسالہ کشاریہ پڑھ کے آ رہے ہیں، وہ قوت القلوب پڑھ کے آ رہے ہیں، یا وہ تصوف کی کتابیں پڑھ کے آ رہے ہیں۔ نہیں، اللہ رب العزت نے ان کے دل سے حجاب اٹھا دیا تھا۔ اب روزانہ نیا علم، نئی بات، نئی گفتگو آپ کے اوپر آشکار ہوتی تھی۔ اسی طرح سے رومی کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ آپ روزانہ بیٹھ کے اتنا لکھتے رہتے ہیں، آپ کوئی تاریخ دان ہے؟ آپ ایک عالم دین ہیں، فقہ، اصول فقہ، حدیث، تفسیر کو جاننے والے ہیں آپ، اور آپ تاریخ کی، خوارزم شاہ کی، اور آپ محمود غزنوی کی، اور یہ سینکڑوں سال پرانی باتیں کرتے رہتے، کیسے کرتے ہیں آپ؟ ایک دن آپ خوارزم شاہ کی حکایت لکھ رہے تھے کہ میدان جنگ ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور یہ موضوع چل رہا تھا۔ وہ ایک بندے نے، اعتراض کرنے والے نے آ کے یہی بات کی کہ یہ آپ کیسے لکھ رہے ہیں، آپ کو کیسے پتا؟ آپ کے پاس یہ ایک الماری تھی، آپ نے اس کا سر پکڑا اور اس الماری میں پردہ ہٹایا اور اندر کر دیا۔ وہ اندر دیکھتا ہے کہ وہ سارا منظر جنگ لگی ہوئی ہے، میدان جنگ ہے، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، گرد اڑ رہی ہے، اور وہ سارا خوارزم شاہ بھی موجود ہے۔ باہر نکالتے ہیں اس کا سر، آپ فرماتے ہیں کہ پڑھو۔ جب وہ پڑھتا ہے، آپ فرماتے ہیں بس امید ہے کہ تو سمجھ گیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے میرے دل کے اوپر یہ القاء کیا ہے اور میں اس کو لکھتا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے یہ چیزیں نہیں لکھ رہا۔ آپ اس پہ اور مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ اللہ رب العزت کی جو
شراب ہے محبت والی، عشق والی، اس کے پیار والی، جب وہ بندہ پی لیتا ہے تو پھر اس کے دل کے اوپر بھی یہ چیزیں القاء ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے طفل نوزادہ شود حبر و فصیح کے نیا پیدا ہونے والا بچہ وہ بڑا فصیح و بلیغ مبلغ بن جائے، ممکن ہے؟ نہیں نا ممکن۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، تو دیکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، نوزائیدہ بچے ہیں اور وہ کلام کرتے ہیں، یہ کیسے ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے ایک حجاب ہے وہ اٹھایا ہے اور وہ کلام کرنے لگے ہیں اور اپنی ماں کی پاک دامنی بیان کر رہے ہیں۔ بظاہر ان کی عقل بھی چھوٹی ہے، وہ نطق کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، لیکن وہ نطق بھی کر رہے ہیں اور عقل والی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں ابھی بھی اگر تو بات نہیں سمجھا تو پھر تجھے سمجھاتے، از گہے کے یافت زامی خوش لبی، اگر وہ شراب داؤد علیہ السلام کی زبان کے ساتھ لگ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صد غزل آموخ داؤد نبی، تو داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت ایسی آواز عطا کرتا ہے کہ جو جادوئی ہے، ایسا جادو رکھتی ہے کہ پرندے خود بڑے سریلے ہیں، لیکن جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی ہوا میں معلق ہو کے آپ کی آواز سنتے ہیں۔ یہ پرندوں کا آپ کی آواز کے ساتھ مانوس ہو جانا اور آپ کی آواز کا عاشق ہو جانا، یہ کیسے آیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یہی وہ شراب ہے اور یہی وہ آواز ہے کہ جب وہ، یہ تو تھے جاندار پرندے، تھے جان والے تھے، لوہا تو بے جان ہے نا، جب وہ سنتا ہے تو وہ موم ہو جاتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں یہ قوت تھی کہ آپ لوہے کو ایسے مروڑتے تھے جیسے ہمارے لیے یہ موم ہے، اور وہ پگھلانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جاندار ہے، یہ بے جان ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب ان کو وہ محبت والی شراب عطا کی ہے، وہ محبت والا جام دیا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہیچ ہو گئی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابھی بھی اگر تجھے بات سمجھ نہیں آئی تو پھر سن، سرسرے برعاد کتالے شدے، ہوا وہ قوم عاد اور سمود کو تباہ کرنے والی ہے، اور قوم عاد اور سمود کے اوپر ہوا کا عذاب آیا۔ اب فرماتے مر سلیمان را چو ہم مالے شدے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ صبح و شام اٹھا کے لیے پھرتی ہے۔ آپ ہوا پہ سفر کرتے ہیں، صبح کہیں ہے، شام کہیں ہے، دن کہیں ہے، رات کہیں ہے، اور اسی ہوا پہ سفر کر رہے ہیں۔ ایک کے لیے وہ عذاب بن رہی ہے، اور جس کے اوپر اللہ رب العزت نے مہربانی کی ہے اور اس کو محبت کا جام پلایا ہے، اس کے لیے وہ حمال ہے، اس کو وہ اٹھانے والی ہے۔ دوسری ایک مثال سمجھیں کہ وہی دریائے نیل ہے جو فرعونی ہے، ان کے لیے موت کی جگہ ہے، اور جو موسوی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے وہ حیات ہے، ان کے لیے وہ رستے بنا رہا ہے اور ان کو وہ نجات دلا رہا ہے، اور فرعون والے آ رہے ہیں تو ان کو وہ غرق کر رہے ہے تو وہی دریائے نیل۔ رومی فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جب اللہ رب العزت مہربانی فرماتا ہے تو وہ اپنے بندے کے اوپر سے حجابات اٹھا دیتا ہے، اس کے دل میں وہ چیزیں القاء کرتا ہے جو لوح محفوظ میں ہے اور ان سے کوئی بندہ آشنا نہیں۔ جب وہ بندے بیان کرتے ہیں تو سننے والے کہتے ہیں کہ یہ چیزیں واقعی کسی شخص کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اللہ والے کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن کریم عرب کے بدوؤں کو سنایا تو مقابلہ ہو گیا نا، تو
آپ نے ایک سورہ لکھ کے لٹکا دی بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کہ لاؤ اس کے مقابلے میں، تو سب عاجز آ گئے تھے کہ نہیں یہ بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ رومی فرماتے ہیں بس اسی طرح سے وہ ہوا صرف سلیمان علیہ السلام کو اٹھا کے نہیں لیے پھرتی تھی، بلکہ وہ ان کے لیے جاسوس بھی تھی۔ وہ دور دراز سے خبریں بھی لے کے آتی تھی کہ فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے، فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے، فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ رومی فرماتے ہیں بس اسی طرح سے جب بندہ اپنے محبوب کے پاس ہوتا ہے، اس کو دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تو اس کے دل سے پیار کی ایسی باتیں نکلتی ہیں جو پہلے نہیں نکل سکتی ہوتی۔ بس یہ سارے جملہ انبیاء کرام، صالحین، یہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا محبوب ہے۔ جب یہ ایک دوسرے پہ نظر ڈالتے ہیں تو ان سے بھی پھر اسی طرح سے پیار، محبت کی اور عجیب باتیں جو ہیں وہ دریافت ہوتی ہیں۔ بس تیرے لیے بھی ضروری ہے کہ تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے، ان کے اوپر نظر رکھ۔ جب تو ان کے اوپر نظر رکھے گا اور نظر جما کے رکھے گا، قریب سے رکھے گا اور ان کے بارے میں بحث مباحثے میں نہیں پڑے گا، تیرے دل کے اندر بھی اللہ رب العزت وہ نور عطا کرے گا جس سے تیری گفتار، تیرا کردار وہ نور علی نور ہو جائے گا اور تو بھی نورانی ہو جائے گا۔ اور تیرے لیے بھی اللہ رب العزت اپنے لوح محفوظ کے دروازے کھول دے گا اور تو اس دنیا میں بیٹھ کے لوح محفوظ کی باتیں جو ہیں وہ بیان کرے گا اور لوگ تجھ سے فیضان حاصل کریں گے۔